نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام عند اللہ یوم الجمعۃ، اللہ کے نزدیک جمعہ کا دن سب دنوں سے افضل ہے۔ جیسے فضیلت کی بات ہم بارہا کرتے رہے ہیں کہ بعض مہینے بعض مہینوں پر افضل ہوتے ہیں، بعض راتیں بعض راتوں پر، اسی طرح بعض دن بعض دنوں پر۔ تو ہفتے کے جو 7 دن ہیں ان میں سے جمعے کا دن سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن زمین پر اتارے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور جمعہ کے دن صبح ہوتے ہی تمام جانور قیامت کے ڈر سے کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، سوائے جنوں اور انسانوں کے، یعنی ساری مخلوق ڈرتی ہے کہ کہیں آج قیامت نہ آ جائے، کیونکہ قیامت ہر چیز کی موت کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مقرب فرشتہ، زمین و آسمان، پہاڑ اور پتھر ایسا نہیں ہے جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ تو اگرچہ ایک افضل دن ہوتا ہے، اس میں ایک سکون اور ایک پیس بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود دل کے اندر عجیب گھبراہٹ سی بھی ہوتی ہے، ایک قدرتی سی چیز محسوس ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری کائنات محسوس کرتی ہے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز سب سے افضل نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعے کے دن کی صبح کی نماز ہے جسے باجماعت ادا کیا جائے۔ پھر قیامت کے دن جمعہ اور جمعہ پڑھنے والوں کا معاملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہفتہ کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائے گا، یعنی جس طرح انسان اٹھائے جائیں گے اسی طرح دن بھی اٹھائے جائیں گے، اور ان کی اپنی اپنی شکل ہوگی۔ اور جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا۔ اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے وقت گھیر لیا جاتا ہے، یعنی سارا ایک ہجوم ہوتا ہے نا اس کے گرد، اور پھر وہ اس گھر سے رخصت کی جاتی۔ تو جمعہ کا دن اپنے جمعہ والوں کے لیے روشنی کرے گا، اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، یعنی جمعہ کا دن روشن دن ہوگا، یعنی اس کی شکل روشن ہوگی اور اس کی روشنی پھیل رہی ہوگی۔ ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، یعنی جو لوگ جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں یا سورۃ الکہف پڑھتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں یا جمعہ کے دن کو عام دنوں سے مختلف طور پر رکھتے ہیں، تو جمعے کی جو روشنی ہوگی اس کی وجہ سے جمعہ والوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے۔ کتنے سفید؟ برف کی طرف۔ ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی۔ وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے، یعنی کافور کے پہاڑ، خوشبو ہے کافور بھی، کیمفر۔ جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، یعنی اتنا حسین منظر ہوگا اور ان کے لیے وہ سب کچھ اتنا خوبصورت ہوگا کہ وہ ہر چیز کو دیکھ کر اپریشیٹ کر رہے ہوں گے اور نگاہ نیچے نہیں کریں گے کہ ابھی دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ جنت میں انٹری ہو جائے گی۔ اور ثواب کی امید سے آذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اذان دینے والوں کا اپنا مرتبہ ہے، اپنے بچوں کو ضرور سکھائیے اور انہیں اس کا شوق بھی دلائیے۔ جنت میں ہر جمعہ یوم المزید کہلائے گا، اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یعنی جمعہ کا دن دنیا میں جن لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، آخرت میں ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہوگا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا، سفید شیشہ جس میں سیاہ ڈاٹ۔ میں نے کہا کہ اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے۔ میں نے کہا اس میں یہ کالا نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا هذه الساعة تقوم يوم الجمعة وهو سید الایام عندنا، یہ وہ گھڑی ہے جس میں قیامت قائم ہوگی، یعنی اس لیے اس کو سیاہ رکھا گیا کہ اس ٹائم پر قیامت قائم ہوگی۔ اور جمعہ کا دن ہمارے دنوں میں سردار ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن یوم المزید کے نام سے پکاریں گے۔ قیامت کے دن جمعہ کا نام کیا ہوگا؟ یوم المزید۔ میں نے کہا تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارو گے؟ انہوں نے فرمایا آپ کے رب عز و جل نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے
جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. پس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اعلی علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کرسی کو نور کے ممبروں سے گھیریں گے. سینٹر میں کرسی ہوگی اور آس پاس کیا ہوں گے؟ نور کے ممبر. تو نبی آئیں گے یہاں تک کہ ان پر بیٹھ جائیں گے نور کے ممبروں پر. پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کو کرسیوں سے گھیریں گے. اب امیجن کرتے جائیں، یعنی پہلے ممبر ہوں گے، پھر اس کے بعد کرسیاں ہوں گی. صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے. پھر اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ وہ ٹیلوں پر بیٹھ جائیں گے. ان کے لیے کرسیاں اور ممبر نہیں ہیں. عام لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ ٹیلے، جیسے عوام بیٹھتی ہے. بس ان کے لیے ان کا رب تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا آپ دکھائیں گے یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. یوم المزید. سبحان اللہ. وہ فرمائے گا میں وہ ہوں جس نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کیسے کرائیں گے کہ میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا اس دن کا، تو میں نے وہ وعدہ پورا کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. یہ وہ مقام ہے جس میں میں اپنے بندوں کی تکریم کر رہا ہوں، ان کو عزت بخش رہا ہوں. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے. سو تم مجھ سے مانگ لو، جو چاہیے لو. اب چنانچہ وہ اس سے رضامندی کا سوال کریں گے کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. ایسے بندوں کی دنیا میں بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو، کیونکہ وہ راضی ہو جائے تو سب نعمتیں اپنی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں راضی ہوں، اسی وجہ سے تو میری رضا نے تمہیں میرے گھر میں اتارا ہے اور تم کو میری تکریم دی ہے. تم مجھ سے کچھ مانگ لو، کچھ لے لو. چنانچہ وہ اس سے مانگے گے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے اس سے مانگے، اور بندوں کو یہ پسند نہیں آتا کہ کوئی ان سے کچھ مانگے، وہ غصہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی. یعنی مانگ مانگ کے بس پھر کچھ نہیں دل میں رہے گا. تو وہ اس وقت ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور نہ کسی دل پر اس کا گزر ہوا. اور یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے. یعنی یہ سب کچھ اتنی دیر میں پورا ہو جائے گا جمعہ کے لیے جاتے آتے میں. پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھیں گے اور اس کے ساتھ شہداء اور صدیق بھی ہوں گے. بالا خانے والے اپنے بالا خانوں میں واپس چلے جائیں گے. وہ سفید موتی کے ہوں گے جن میں کوئی دراڑ اور عیب نہیں ہوگا، کہ ون پیس ہوگا وہ، یا سرخ یاقوت کے ہوں گے یا سبز زبرجد کے ہوں گے. ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا. ان میں سے ہی اس کے کمرے اور دروازے ہوں گے، ان میں نہریں جاری ہوں گی، اس میں اس کے پھل میوے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے. ان کی بیویاں اور خدمت گزار ہوں گے. وہ جمعوں کی طرف جانے سے بڑھ کر کسی اور چیز کے محتاج نہیں ہوں گے تاکہ مزید کرامات حاصل کر لیں. یعنی اپنے گھروں میں ہوں گے، پھر ان کو انتظار ہوگا کہ جمعہ کا دن آئے، یوم المزید آئے اور ان کو مزید ملے، اور اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں. اسی لیے اس کو یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا. دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یوم المزید کی اس صحبت سے نوازے. اور جمعہ کا دن جو ہے وہ دنیا میں بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اس دن گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ہر جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی ایک ویک میں جو گناہ انسان سے ہوتے ہیں وہ جمعہ کے دن دھل جاتے ہیں، جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے. خوش ہو جائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے ساری ورائٹی رکھی اور ہمیں ان سب چیزوں کے پھر فائدے بھی بتائے، اور ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ طریقے بھی سکھائے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان چیزوں کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں اپنی زندگی. جو آج دے گا وہ کل پا لے گا. چلیے 19واں پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں. بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے ہیں اپنی سرکشی میں. جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا. چیخ اٹھیں گے پناہ بخدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے.
بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ جو لوگ پیغمبر علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں اور طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں۔ ان بہانوں میں سے یا مطالبوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جن کا آپ ذکر کرتے ہیں، یا ہم پھر اللہ ہی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو جب مانیں گے جب آپ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سامنے دکھائیں گے۔ ایسی باتیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا واقعی وہ اس میں انٹرسٹڈ بھی ہوتے ہیں کہ فرشتے دیکھیں، یا اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں؟ نہیں، وہ نان سیریس پیپل ہوتے ہیں جو صرف داعی حق کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑانے کے انداز میں، تمسخر کے ساتھ، اور طرح طرح کے ایسے انوکھے مطالبے کر کے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کی بات کو کسی طرح نیچا دکھا سکے۔ تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کو اور فرشتوں کو دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے۔ جب فرشتے اتریں گے تو پھر حال کیا ہوگا؟ پھر دنیا میں جو ملی ہوئی آزادی ہے اور آج جو بولنے کا وقت ملا ہوا ہے اور مطالبے کرنے کے لیے ان کو اللہ نے بولنے کی طاقت دے رکھی ہے، کل یہ طاقت جب ان سے لے لی جائے گی تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا حقائق کیا ہیں اور ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ عام طور پر انسان یہ سوچتا ہے کہ جب میں اللہ سے ملاقات کروں گا تو میں اپنا یہ عذر بتا دوں گا اور اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے، اور میں اپنا یہ فلاں عمل پیش کروں گا، میں نے تو فلاں نیکی ایسی کی ہے کہ بس میں اللہ کے سامنے اپنی نجات کے لیے یہی پیش کر دوں گی۔ حالانکہ انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ انسان کا کوئی بھی عمل، حتیٰ کہ ساری زندگی پہ اگر وہ سجدے میں پڑا رہے تو صرف ایک چھوٹی سی نعمت کا بدلہ بھی نہیں جو اللہ نے اس کو دی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے اس کے نیک اعمال رکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ نعمتیں ایک طرف ہوں گی، اور نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کو کہیں گے کہ تم اپنی قیمت وصول کر لو، تو وہ ساری نیکیاں اٹھا لیں گی، باقی کچھ بھی نہیں بچے گا انسان کے ہاتھ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ باتیں ہم صرف دنیا میں کر رہے ہیں، ہم نے اللہ کا حق نہیں پہچانا، اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ایسے ہی جیسے کسی عام انسان سے بات کرنا ہوتا ہے، لیکن اس وقت جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہوگا تو پھر ایسی باتیں نہ کر سکیں گے، اور یہ ہماری ساری باتیں ایسی ہوں گی کہ جیسے سخت گرم توے کے اوپر اگر آپ پانی کا ایک قطرہ ٹپکائیں تو کیا ہوتا ہے، اس قطرے بھک بن کے اڑ جاتا ہے، تو یعنی اس کا کوئی وہاں جماؤ نہیں ہوتا، وہ وہاں رہ نہیں سکتا، اس کا وہاں کوئی قرار نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح قیامت کے دن ہماری باتوں کا کوئی جماؤ، کوئی قرار، کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے آج انسان کو حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس انسان کی عمل کی قدر و قیمت ہے، صرف اس کی باتوں کی نہیں۔ لہٰذا عمل کی طرف توجہ دیجیے اور جتنی بھی خوش خیالیاں ہیں اور خوش فہمیاں ہیں ان سے نکل آئیں، تو اس دن ان کا جو بھی کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے، یوں بھگ سے اڑا دیں گے، کچھ بھی نہیں باقی بچے گا۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کے عمل قبول ہی نہیں ہوں گے، وہ خاک بنا کے اڑا دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو ضرور جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ کے پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے، بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی ان کے پاس، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح بے اہمیت کر دے گا، بالکل ڈسٹ کر دے گا۔ خبردار، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہارے ہی نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام بھی کریں گے، تراویاں بھی پڑھتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے، یعنی اللہ سے نہیں ڈرتے، اکیلے میں وہ کام کرتے ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، یعنی غلط قسم کے کام۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھنا چاہیے، وہ سب کے سامنے ہو یا چھپ کر ہو، ان کاموں سے پرہیز کرے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس روز حقیقی بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا،
تو آج جو اللہ کی دی ہوئی آزادی سے فائدہ اٹھا کے منموجی کر رہے ہیں، کل ان کے لیے بہت مشکل وقت ہوگا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا، اپنا ہاتھ کاٹے گا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب خود پہ غصہ آتا ہے انسان کو تو کیا کرتا ہے، اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں. اور بعض لوگوں کے تو میں نے دیکھا زخم تک بھی ہو جاتے ہیں جب وہ سوچ بچار کرتے ہیں یا کسی کرب میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اس میں یہ کہ اس دن انسان ناخن نہیں، انگلی نہیں، بلکہ اپنا پورا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور پھر یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا. یہ دو بڑی حسرتیں ہوں گی، ایک کہ رسول کا ساتھ دیا ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پوری طرح پہچانتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ ان کے مشن کو جانتے ہیں، نہ اس کے لیے کچھ کرتے ہیں. اور بعض اوقات آپ کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے اور ہمارا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ طریقہ وہ نہیں ہوتا جو سنت سے ثابت ہوتا ہے. تو ایسے میں انسان کتنی بھی بڑی محنت کرے بدعت میں، لیکن قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو حشر کے میدان میں پچھتانے والے کیا کہیں گے، کاش میں رسول کا راستہ اختیار کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جس وقت میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا، حوض پر، کون سا حوض؟ حوض کوثر. تو تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا، یعنی گروپس کی شکل میں لایا جائے گا، اور راستے تمہیں متفرق کر دیں گے، یعنی پھر ایک الگ الگ ہو جاؤ گے. میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کہ اس راستے کی طرف آ جاؤ، تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا انہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا تھا. میں کہوں گا خبردار دور ہو جاؤ، خبردار دور ہو جاؤ، یعنی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. تو اس وقت انسان کیا تمنا کرے گا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، رسول کے طریقے پر ہوتا. اس لیے بہت سیریسلی سنتوں کا مطالعہ کیا کریں اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق کمپیئر کر کے دیکھا کریں کہ ہم کس راستے کی طرف جا رہے ہیں. کیا واقعی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے؟ پھر اسی طرح دوسری چیز جس پر انسان ریگریٹ کرے گا وہ برے لوگوں سے دوستی ہوگی. برے لوگوں سے دوستی کے اثرات دنیا میں بھی انسان کے لیے برے ہوتے ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی کی مثال کستوری والے کی مانند ہے، مسک والے کی طرح. اگر تجھے اس سے کستوری نہ بھی ملے تو اس کی خوشبو ضرور تمہیں پہنچے گی، یعنی اس کا کچھ نہ کچھ اثر کسی نہ کسی طرح ضرور تم تک آئے گا. اور کچھ نہیں تو اس کی کوئی بات تمہیں ہنسا دے گی، مسکرا دے گی یا خوش کر دے گی. یعنی اگر مادی فائدہ کوئی نہیں پہنچتا تو دیگر کوئی فائدہ تمہیں اس سے پہنچ جائے گا. اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، اگر تجھے اس کی کالک نہ بھی لگے تو دھواں ضرور آئے گا، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی بات تمہیں ہرٹ کر جائے گی یا کوئی نہ کوئی برا عمل تم دیکھ کر اپنے اندر اپنا لوگے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کر دے گا. تو اس لیے انسان کو ان دو چیزوں پر، یعنی سنت کا اتباع اور دوسرے واچ یور فرینڈز، اس چیز کے اوپر ضرور نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر وہ کیا کہے گا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کیونکہ اس نے ذکر آنے کے بعد مجھے بھٹکا دیا. یعنی میں نے تو قرآن پڑھ لیا تھا، میں نے تو دین سیکھ لیا تھا، مجھے تو اچھے برے کی پہچان ہو گئی تھی، لیکن اس نے آ کر مجھے حق سے ہی ہٹا دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا ہے. اور رسول کہے گا، اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا، یعنی قرآن کا مذاق اڑاتے تھے. اور دوسرا معنی، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا. یہ دونوں معنی مہجور کے کیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی. یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا کہ یار فلاں نے میرے ساتھ اتنا وقت لگایا تھا، دن کو پڑھا، رات کو پڑھا، اور اس کی تصدیق کی جائے گی، بات مانی جائے گی. جس نے اس قرآن کو اپنے سامنے رکھا یہ اس کی رہنمائی جنت کی طرف کرے گا، اور جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھا یہ اسے ہانک کر جہنم میں لے جائے گا. تو اس لیے قرآن کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، نہ صرف ایک سامنے بلکہ سب کتابوں سے اوپر رکھیں. خواہ آپ کوئی بھی ڈگری کر رہے ہوں اور کتنا بھی مشکل امتحان ہو، لیکن زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں آپ کا تعلق قرآن سے نہ ہو.
کیونکہ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی یا بڑی وجوہات کی بنا پر قرآن سے تھوڑا سا دور ہوتے ہیں اور پھر دور ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو لوگ بھی قرآن سے تعلق رکھیں وہ مستقل بنیادوں پر رکھیں، چاہے ایک آیت ہو، چاہے 2 آیتیں ہوں، چاہے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہو، چاہے روزانہ کی تلاوت ہو، ہماری زندگی کا ہر دن قرآن کے ساتھ ہو. ورنہ قرآن خود اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی امتی کے حق میں گواہی دینے کے بجائے خلاف دیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، یعنی تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا کہ تم اس کو اچھی طرح یاد کر لو. اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید صورتوں میں تقسیم کیا گیا، اجزاء میں، جز میں تقسیم کیا گیا، پھر آیات میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے. اور اس میں مصلحت یہ بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، یعنی لوگوں نے جب تم پر کوئی بات بنائی، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول کر بتا دی. جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا ہے اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو علیہ السلام مددگار کے طور پر بھیجا، اور ان سے کہا جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہی حال قوم نوح کا ہوا. جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے، یعنی آخرت کا عذاب. یعنی دنیا میں بھی ان کو سزا ملی اور آخرت میں بھی ملے گی. اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کے سمجھایا، اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے، یعنی قوم لوط کی طرف اشارہ ہے، جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی. بدترین بارش کون سی ہوتی ہے؟ پتھروں کی بارش. کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. اچھا، وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو، اپنا الہ بنا لیا ہو، یعنی جو صرف اپنے دل کی بات مانتا ہو، جو صرف اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہو. تو یہ بھی ایک طرح سے کیا ہے؟ شرک. یعنی نفس بھی بت بن جاتا ہے. جیسے مشرکین بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ایسے کچھ لوگ اپنے دل کی باتیں مانتے ہیں، جس طرف دل ان کو لے جائے اس طرف چل پڑتے ہیں، چاہے وہ حلال ہو یا حرام، جائز ہو یا ناجائز. کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. حدیث میں آتا ہے اس آسمان کے نیچے اللہ کے سوا جتنے معبود پوجے جا رہے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو. یعنی انسان جس کے پیچھے چل پڑے. خواہش کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جنت کو نفس کے خلاف ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانک دیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے دوزخ نفسانی خواہشات سے ڈھک دی گئی ہے اور جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھک دی گئی. یعنی اگر جنت میں جانا چاہو تو پھر وہ کام کرنے پڑیں گے کہ جو تمہیں اچھے نہیں لگتے لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے، اللہ تعالیٰ کی پسند کے ہیں. مثلاً رات کو قیام کرنا، تہجد کے وقت اٹھنا یا تراویح پڑھنا، کیا آسان کام؟ نفس پہ کتنا بھاری ہوتا ہے. خاص طور پر جن لوگوں کو رات کو سونے کی عادت ہو، ان کے لیے رات کو جاگنا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کی خواہش کو کچل کر، نیند کو کچل کر، آرام کو ختم کر کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟
تاکہ وہ جنت میں اللہ کا دیدار کر سکیں. اسی طرح کچھ چیزیں انسان کو بڑی پسند ہوتی، مثلا آپ کو ہو سکتا ہے کچھ سانگز بہت پسند ہوں، کچھ اور چیزیں پسند ہوں جس سے آپ کا دل بہت خوش ہوتا ہو، لیکن وہ لغو میں آتی ہوں یا پھر وہ حرام میں آتی ہوں. تو ایسی چیزیں کرنا قیامت کے دن انسان کے لیے نقصان دہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی آج جو صرف اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، مثلا انسانی خواہشات میں کھانا پینا، اب کھانے پینے میں عام حالات میں تو ہم حلال کھا سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں کھانا پینا کہ کوئی گھبرا کے کہ نہیں میں تو اب اتنا لمبا روزہ نہیں رکھ سکتا، میرا تو دل نہیں مانتا، میں تو کچھ کھا رہا ہوں، میں روزہ توڑ رہا ہوں، یا روزہ رکھے ہی نہ. یا اسی طرح سیکشل ڈیزائرز جو ہیں وہ بھی نفسانی خواہشات ہیں، ان کو روزے کی حالت میں پورا نہیں کیا جا سکتا. یعنی شوہر بیوی کا تعلق چاہے حلال ہو لیکن روزے میں حلال نہیں ہوتا. اسی طرح شادی کے بغیر کسی مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا اس قسم کا، یعنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، جس کو زنا کہتے ہیں، یہ زنا سے کمتر درجے کی چیز، حرام قسم کی دوستی، یہ ساری چیزیں انسان کو آخرت میں سخت نقصان دینے والی ہیں. تو انسان کو اللہ کی خاطر صرف ان چیزوں تک رک جانا چاہیے جو اللہ نے ہمارے لیے حدیں قائم کی ہوئی ہیں. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا. کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ ساری کھلی کھلی آیات اور احادیث یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. یعنی انہیں بتایا جاتا ہے لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، وہ سنتے ہیں اور پھر مجلس سے اٹھتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جو وہ پہلے کر رہے ہوتے ہیں. تو جب عمل میں تبدیلی نہیں آتی تو ایسے لوگوں کو اللہ نے جانوروں کی طرح قرار دیا، مویشی جانور ہیں، جیسے گائے، بیل، بھیڑ، بکری وغیرہ ہیں. الم تر الی ربک کیف مد الظل، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، یعنی اللہ چاہتا تو سورج ایک ہی جگہ ٹکا دیتا جیسے آپ کی ٹیوب لائٹس ٹکی ہوئی، اور ایک ہی سایہ ہوتا اور ایک ہی روشنی ہوتی. پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح نہیں کیا جس طرح انسان دنیا میں لائٹس لگاتے ہیں. اللہ کا طریقہ اپنا ہے روشنی دینے کا، اور یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے. کبھی آپ دیکھیے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو کس رنگ کا ہوتا ہے، کس شکل کا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اتنا سلولی کہ بغیر محسوس طریقے سے وہ اپنا کام کر جاتا ہے. پھر وہ عین دوپہر کا وقت ہوتا ہے، پھر ڈھلنا شروع ہوتا ہے. کسی وقت کی روشنی کوئی ہوتی، کسی وقت کی کوئی. اگر سارا وقت صرف ایک روشنی دیکھنی پڑے تو انسان کی نگاہیں اکتا جائیں، تھک جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی انسان کی راحت کے سامان رکھے، ضرورت بھی اس کی پوری کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک نشانی بھی بنا دیا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. مزید نشانیاں. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. یعنی اللہ نے ہر طرف نشانیاں بکھیر رکھی ہیں تاکہ ہم کچھ سبق لیں، لیکن اکثر لوگ آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، یعنی ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا پیغمبر بھیج دیتے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو، اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، جہاد کہتے ہیں انتہائی کوشش کو کہ جس میں انسان کوئی لمحہ نہ چھوڑے اپنی محنت کرنے میں. اور پھر دوسرے یہ کہ بڑے پیمانے پر جدوجہد، چھوٹی سی کوشش نہیں، بڑی کوشش جس میں انسان اپنے سارے وسائل اور سارے ذرائع استعمال کرے. اور تیسرے یہ کہ انسان ہر محاذ پر کوشش کرے. اور یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ جاہدم بہی، بہی سے مراد یہاں قرآن ہے. اس قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کرو. قرآن کے ذریعے جہاد کبیر، جی ہاں، یعنی قرآن کی تعلیم گوشے گوشے تک، دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دو، ہر طریقے اور ہر ذریعے سے پھیلا دو، اور ہر بندے تک پہنچا دو.
یعنی انتھک محنت کرو. صرف یہ نہیں کہ اچھا وہ ہم نے کسی کو بتایا تھا وہ مانا نہیں تو پھر ہم نے بھی چھوڑ دیا. نہیں, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ 3 دفعہ بتاؤ. وہ نہیں مانتا کسی اور کو بتاؤ, جو سننے والے ہیں ان کو سناؤ, جو سننے والے نہیں پڑھنے والے ان کو پڑھاؤ, جو کسی اور طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں ان کو اس طرح سمجھاؤ. یعنی دنیا میں جس طرح کوئی اپنے بزنس کو پروموٹ کرتا ہے, مارکیٹنگ کرتا ہے, تم نے اللہ سے بزنس کر رکھا ہے, تم قرآن کی پروموشن اسی طرح کرو. اسی طرح ہر خوبصورت انداز سے, بہترین طریقے سے, ہر ذریعے سے, جہاں جس کو جہاں بھی پالو. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا کام کر کے چلے گئے, لیکن اس کے بعد امت کیا کر رہی, میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہماری پرائرٹیز میں ایک پرائرٹی یہ بھی ہے کہ جس قرآن سے مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے میں یہ دوسروں تک بھی پہنچاؤں؟ اور اس کے لیے میں نے کیا کیا؟ تو کم از کم 3 باتیں ایسی لکھیے جو قرآن کی تبلیغ یا قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ نے واقعی کچھ کی ہو, پریکٹیکلی کچھ کیا ہو. کیونکہ یہاں پر جاہدہم بہ جہادن کبیرہ کی بات آ رہی, عام جہاد نہیں, جہاد کبیر کی بات ہو رہی ہے, سب سے بڑے جہاد کی, بہت بڑے جہاد کی. تو آپ کا اس میں کیا حصہ ہے؟ اپنے آپ کا جائزہ لیجئے. پھر فرمایا اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا کر رکھا ہے, ایک لذیذ اور شیریں, دوسرا تلخ و شور, اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے, ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے. یعنی سمندر کا وسیع پانی اور اسی کے اندر میٹھے پانی کے چشمے, بغیر کسی دیوار کے, بغیر کسی رکاوٹ کے, اس کے اندر ہی اندر. بہت ہی خوبصورت مثال ہے اس بات کی کہ بعض اوقات انسان کا سارا ماحول سمندر جیسا کڑوا ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر ایک میٹھے چشمے کی طرح ہوتا ہے کہ جس سے خیر پھوٹ رہی ہوتی ہے. کیا آپ واقعی اپنے ماحول کے اندر, خواہ وہ گھر کا ہو یا معاشرے کا یا سوسائٹی کا یا کسی کالج, یونیورسٹی, اسکول میں آپ جا رہے ہو جہاں آپ کے علاوہ کوئی قرآن کو, اللہ کو نہ پہچانتا ہو نہ سمجھتا ہو, آپ ہر ایک کو فائدہ پہنچانے والے ہوں اور آپ کو پلٹ کے کوئی سلام بھی نہ کرتا ہو, تو کیا آپ یہ کردار پیش کر سکتے ہیں جو سمندر پیش کر رہا ہے کہ اتنے زیادہ کھاری پن میں, اتنے زیادہ کڑواہٹ میں, اتنے نمک میں وہ میٹھے پانی کے چشمے دے رہا ہے؟ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا, پھر اس سے نسب اور سسرال کے 2 الگ سلسلے چلائے. تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان, اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. دیکھیے, اللہ کا کام کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا مددگار بننا چاہیے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے, جس طرح کفار اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا, اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر ایک مبشر اور نذیر بنا کر. ان سے کہہ دیجئے میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کی طرف آنے کا راستہ اختیار کر لے. پیغمبر کی اجرت کیا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں. ہر داعی حق کی اجرت یہی ہے کہ جب آپ کسی کو اللہ کی طرف بلائیں تو اس سے کسی قسم کے دنیا کے فائدے کی توقع نہ رکھیں. کس چیز کی چاہت اور شوق ہو کہ وہ شخص دین کی طرف آ جائے, اللہ سے جڑ جائے, کیونکہ اس کا بدلہ پھر اللہ آپ کو دینے والا ہے جو دنیا میں سے کوئی بھی نہیں دے سکتا. پوری دنیا بھی آپ کو دے دی جائے تو وہ اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی. اس لیے اس بدلے کی توقع نہ رکھیں کہ جو بہت معمولی ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس اللہ پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں, اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے. اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں, پھر آپ ہی عرش پر مستوی ہوا. رحمان, اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے ہم اس کو سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. ظہر کی نماز کے ساتھ سجدہ کر لیجیے گا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ یعنی سورج اور ایک چمکتا چاند روشن کیا.
وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ایک جاتا اور ایک آتا ہے، ایک جاتا اور ایک آتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے۔ ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی ان چیزوں پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج چاند کس نے دیکھا تھا صبح؟ کس قدر خوبصورت تھا۔ کوشش کر کے ایک دفعہ سورج یا چاند کو ضرور جھانک لیا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا ہے۔ رات اور دن تو خود ہی آ جاتے ہیں، ہمیں ان کی طرف جانا نہیں پڑتا، لیکن چاند اور سورج کو دیکھ کر ایک عجیب فریشنس کا احساس ہوتا ہے۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم شکر گزار ہوں، اور شکر گزار ہونے کے لیے کیا کریں؟ سورج چاند کا مشاہدہ کریں، ان نشانیوں کو دیکھیں، کیونکہ اگر کئی دن سورج نہ نکلے تو کیا کریں گے آپ؟ اور اگر آپ کا آسمان چاند کے بغیر ہی ہو روز تو کتنا پھیکا ہو جائے، کیونکہ آپ آسمان کی طرف دیکھیں اور چاند نظر آ جائے تو آپ سب کچھ چھوڑ کے ایک دفعہ ضرور اس کو آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ کیا ہے، ایک سیارہ ہی ہے نا، ایک گولا سا نظر آتا ہے اور تھوڑی سی روشنی ہے اس میں، لیکن کس قدر خوبصورت اور کس قدر انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانی بتا رہے ہیں، تو اس کو بطور نشانی لے کر اس میں غور و فکر کریں اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں۔ آہستہ چلنے سے مراد بیماروں جیسی چال نہیں، بھلے مانسوں کی چال ہے، شرافت کی چال ہے، باوقار چال ہے۔ اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام، بحث نہیں کرتے، لوگوں سے لڑائیاں نہیں کرتے کہ ہر جگہ بازو اٹھا کے کھڑے ہو جائیں کہ آپ بیل مجھے مار، دوسروں میں خود بخود ان کو چھیڑا چھاڑی کریں کہ لڑائی ہو کسی طرح۔ کچھ بچوں کو گھر میں بڑا مزہ آتا ہے بہن بھائیوں کو چھیڑ کر، تو یہ آیت ہر جگہ کے لیے ہے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یعنی پازیٹیو، مفید، مثبت انداز میں علمی گفتگو کرنا، بحث مباحثہ کرنا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں اس گفتگو سے مراد دوسروں کو ذلیل کرنا ہو یا دوسروں کو ستانا ہو تو وہ پسندیدہ نہیں، یا دوسروں سے خواہ مخواہ دین کے معاملے میں حجتیں کرنا۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ دوسرا شخص صرف دین کے معاملے میں حجت کر رہا ہے تو اس کی بات کا جواب نہ دیں۔ سوالوں کے جواب اس وقت تک دیں جب تک کوئی شخص سیکھنا چاہتا ہو یا جاننا چاہتا ہو، اور جو جاننا نہیں چاہتا، صرف اعتراض کرنا چاہتا ہے، یمین میں نکالنا چاہتا ہے، اس کو سلام کر دیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، سال کی چند راتیں، ایام معدودات۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کرے، کون سا؟ شرک، قتل، زنا، وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ قیامت کے روز اس کو مکرر عذاب دیا جائے گا، یعنی بار بار عذاب دیا جائے گا، اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا۔ یعنی اگر کوئی توبہ نہیں کرتا اور اسی حال میں ڈیتھ ہو گئی تو پھر قیامت کے دن شدید پکڑ ہوگی، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی سے شرک ہو چکا ہو جانے یا انجانے میں، یا پھر قتل عورتوں کے ساتھ جو قتل متعلق ہے وہ اپنے پیٹ کے بچے کو ضائع کر دینا، یا یعنی چھوٹے بچے کو کسی طرح مار دینا، یا اس سے نیگلیجنس اختیار کرنا، اور تیسری چیز زنا۔ تو اس میں کوئی بھی برائی کسی سے اگر ہو چکی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ انسان توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ ایمان لائے، جی ہاں، جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی سے ایسی کوئی برائی ہوئی ہو تو وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے اور پھر نیک عمل کرے تاکہ پچھلی برائیوں کا کفارہ ہو سکے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کی برائیاں اللہ بھلائیوں میں بدل دے گا۔
یعنی پھر وہ بار بار جب اللہ کے آگے روتے ہیں پلٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو لکھتا چلا جاتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ایسے آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے تمام گناہوں کا ارتکاب کیا ہو اور کوئی گناہ نہ چھوڑا ہو، ہر طرح کی برائیاں کی ہوں، اس سلسلے میں اس نے اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اور خواہش پوری کر لی ہو، کیا اس شخص کے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ یعنی اتنا بڑا گناہگار. آپ نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. آپ نے فرمایا تم نیک عمل کرتے رہو اور برائیوں کو چھوڑ دو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. یعنی برائی کرنے کے بعد جب کوئی شخص نیکی شروع کر دیتا ہے اور نیکی پر اسٹیڈ فاسٹ رہتا ہے تو پچھلی برائیاں جو وہ بھی نیکیاں بن جاتی ہیں. تو اس نے کہا میرے تمام فریبوں اور بدکاریوں کو بھی اللہ نیکیاں بنا دے گا. آپ نے فرمایا ہاں. پھر اس شخص نے اللہ اکبر کہا اور جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا مسلسل اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ خوشی کے مارے تکبیر پڑھتا رہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا مہربان ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ انسان پھر اپنی توبہ میں سچا ہو، یعنی ادھر توبہ کر لے ادھر پھر دوسرے دن اپنی مرضی کرنے بیٹھ جائے کہ گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے. والذین لا یشہدون الزور، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. یعنی نہ تو وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور نہ ہی جھوٹ کا مشاہدہ کرتے ہیں. جھوٹی قصے کہانیاں ان کو اٹریکٹ ہی نہیں کرتے. جس بات میں جھوٹ ہو چاہے وہ مذاق اور ہنسنے کے لیے کی جائے ان کو اس پر ہنسی نہیں آتی کیونکہ ان کا وہ ٹیسٹ ہی نہیں، یعنی جھوٹ سے وہ خوش نہیں رہتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لغو میں جو لوگ مشغول ہوں وہ ان پر بس ایک نظر ڈال کر آگے بڑھ جاتے ہیں، شریک نہیں ہوتے لغو کاموں میں. بالکل ایسے جیسے کوئی گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزر رہا ہو تو کیا کرے گا، اچھا میں دیکھوں یہ تھوڑا سا کھول کے کہ اس میں کوئی کھانے کی چیز تو نہیں، کیا پتا کسی کا کوئی زیور گر گیا ہو بیچ میں تو مجھے مل جائے. کبھی آپ نے کوڑا چنتے بچوں کو دیکھا ہے اور کوڑے کا ڈھیر کھولتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں؟ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں انہیں گندی باتوں اور برائیوں اور گناہوں اور جھوٹی چیزوں اور ایون کے لغو جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، ایسی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. وہ ان چیزوں پر سے گزر جائیں تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. یہاں یاد رکھیے، میں بار بار کہہ رہی ہوں، لغو کون سی چیز ہوتی ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. یعنی مومن بندے اپنے وقت ضائع نہیں کرتے صرف فضول کی ہابیز اور مشغلوں میں. جنہیں ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، یعنی کہ نصیحت کو غور سے سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی نیکی میں بہت آگے بڑھا. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مال ہم اپنے پاس رکھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور ایسی بیوی رکھے جو امور آخرت پر اس کی مدد کرنے والی ہو. 3 چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں. کون کون سی؟ شکر گزار دل کہ اللہ میں آپ سے راضی ہوں، تکلیف بھی ہو تو انسان کہ یا اللہ میں راضی ہوں، اور ذکر کرنے والی زبان کہ ہر لمحہ انسان اللہ کو یاد کرتا رہے. اور تیسری چیز نیک بیوی کہ جو اپنے شوہر کو آخرت پر مدد دے. اکثر عورتیں کہتی ہیں نا یہ کیا، یہ بھی ہماری ذمہ داری، مرد کیوں نہیں ہمیں بتاتے، وہی بتائیں، وہی ذمہ دار ہیں، وہ قوام ہیں، وہ گھر کے بڑے ہیں، وہ ہمیں سیدھا رکھے. نہیں، عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی آخرت کی فکر کرے اور اس کو اچھے کام بتاتی رہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. ایسے لوگ اپنے صبر کا پھل بلند منزل کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. کیا ہی اچھا ہے مستقر اور وہ مقام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیے میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی. سورۃ الشعراء. سورۃ الشعراء شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین. طاسیم میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یعنی قرآن مجید، جو بہت واضح ہے، واضح کرنے والا ہے تمام باتوں کو، احکامات کو جو اس کے اندر بیان ہوئے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، یعنی پھر یہ انکار کر ہی نہ سکیں. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی؟ یعنی صرف سورج، چاند، ستاروں کو نہیں دیکھے بلکہ زمین پر بھی غور کرے. اور خصوصاً جب پتھروں کے بیچوں بیچ چھوٹے چھوٹے پودے نکلے ہوئے ہوتے ہیں یا انیوژل قسم کی چیزیں گھاس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، تو ان چیزوں کو نیچے جھک کے، نکال کے، کھول کے دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے یہ میرے رب کی بنائی ہوئی، یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں کہ تو بہترین خلاق ہے. تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیزیں اور نشانیاں بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، ان کو ملا کر اگر آپ سمجھیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی. اور کیا انہوں نے زمین پر کبھی نگاہ نہیں ڈالی؟ کبھی تو دیکھیں یہ کون اگاتا چلا جا رہا ہے زمین کے اندر سے سب کچھ، کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں، تھوڑی نہیں، بہت نہیں، ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مختلف ورائٹی کے پودے اگائے اور پھر کثرت کے ساتھ اگائے. ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا علیہ السلام، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں. جب کبھی آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو کہ آپ کو کسی کو پیغام پہنچانا ہو، دینا ہو، کوئی بات سمجھانی ہو، تو اس وقت ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی وہی دعا رب اشرح لی والی ہے، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا جس میں آتا ہے اللہم اہد قلبی وسدد لسانی وسلل سخیمۃ قلبی. اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا کر، میری زبان کو درستگی عطا کر اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے. تو انشاءاللہ جب کھلے دل کے ساتھ ہم کسی سے بات کریں گے تو دوسرے کے اندر سننے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوگی. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے. کون سا الزام؟ جو سورۃ قصص میں بیان ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون کے ایک شخص کو ایک اسرائیلی سے لڑتے دیکھ کر اس کو گھونسا مارا اور وہ مر گیا. قال کلا، فرمایا ہرگز نہیں، فاذهبا، تم دونوں جاؤ. آپ دیکھیے جب انسان کسی کو تبلیغ کرنے لگتا ہے نا تو اپنی غلطیاں یاد آنے لگتی. یہ بہت نیچرل ہے. میں کس منہ سے دوسرے سے بات کروں، کیسے اس کو بتاؤں، میں تو خود بھی بہت سی غلطیاں کرتی ہوں، میں تو ایک گناہ گار انسان ہوں، مجھے تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں کسی کو نصیحت کروں. آپ دیکھیے کہ ہر انسان ہے اور اس سے کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ایک فریضہ ہے، اور اس فریضے کی برکت سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور برائیوں سے بچنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اس کے پاس، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے. اللہ اکبر. یعنی تم جاؤ، کام کرو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیے کہ جب آپ کام کرے تو کوئی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو آپ کے کام کی کوالٹی کیسے ہو جاتی؟ بہت بہتر. اور جب یہ یاد آ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں تو اس وقت کیا ہی بات ہوگی، کتنا شوق ہوگا اور کتنی محبت سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے، آزاد کر دے. فرعون نے کہا، اب فرعون بجائے اس کے سوال کا جواب دیتا پچھلی باتیں لے بیٹھا. کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے؟
وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور اس کے بعد تو کر گیا جو کچھ تو کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے. تمہیں یاد ہے تم نے کیا کیا تھا؟ یعنی فرعون موسیٰ علیہ السلام کو تانے دے رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا بہت بھلے مانس انداز میں، بغیر اوفینڈ ہوئے، ڈیفینسو ہوئے، کچھ نہیں. اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کیا تھا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، مجھے نہیں معلوم تھا. اور یہی اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ پر الزام تراشی کرے، آپ پچھلی زندگی کے کہ 900 چوہے کھا کر اب حج کرنے چلی، اب تم نیکی کے بڑی باتیں کرنا شروع ہوگی، تم بھی تو ہماری جیسی تھی. جیسے خاص طور پر انسان اپنے اولڈ فرینڈز کو اگر کوئی دعویٰ کا کام کرے تو ایسی باتیں بعض اوقات سننے کو ملتی ہیں. تو اس وقت انسان کیا کہے، یہی انڈر لائن کیجیے، فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ. ہاں میں نے کیا جب میں لا علم تھا، مجھے پتا نہیں تھا، مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا. اب مجھے پتا چلا ہے تو میرا دل چاہتا ہے آپ سب کو بھی بتا دوں. پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. کتنی سچی بات، برسر دربار میں تمہارے خوف سے بھاگا. جتنا سچ بولیں گے نا اتنا آپ کو کانفیڈنس زیادہ ہوگا، اتنا آپ کے اندر اطمینان زیادہ ہوگا. اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا. اپنی نعمتوں کا بھی ذکر، اپنی کوتاہی کا بھی، اپنی مشکل کا بھی، اور اپنی نعمت کا بھی. رہا تیرا احسان. اس سے پتہ چلتا ہے نا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں چنا تھا. ان کے کتنے خوبصورت جواب ہیں. رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. میں تیرے گھر میں کیوں پلتا، میں اپنے گھر کیوں نہ پلتا اگر تو نے ہماری قوم کو غلام نہ بنایا ہوتا اور تو بیٹوں کو ذبح نہ کر رہا ہوتا. تو فرعون کے پاس کوئی جواب نہیں. فرعون کہتا ہے وما رب العالمین. اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ صرف چھیڑ رہا ہے، یہ نہیں معلوم کرنا ہے اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے بھی بہترین جواب دیا. یہ نہیں کہا کہ تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو، مجھے پتا تم کیوں کر رہے ہو. نہیں، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا. آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو، اگر تم یقین لانے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ الا تستمعون قال ربکم ورب آبائکم الاولین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں. فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں. یعنی اتنی سمجھداری کی باتیں، اتنی سچی باتیں سن کر پاگل قرار دے دیا. آج بھی ایسے ہی کرتے ہیں لوگ. موسیٰ علیہ السلام نے اس جملے کو گویا سنا ہی نہیں. اگر کوئی آپ کو پاگل کہے تو اس کے بعد آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ آپ سارا کام چھوڑ کے پاگل کا جواب دینے لگیں گے اور پاگل ہو جائیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو اگنور کر دی، گویا سنا ہی نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں. فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور معبود کو مانا تو میں تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی حکومت میں جو شخص توحید کا دعویٰ کرتا وہ اس کو جیل میں ڈال دیتا تھا. آج ہم کتنے کھلے عام لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور رب کی کتنی باتیں کرتے ہیں اور لکھتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی مشکل نہیں، پھر بھی ہم مشکل میں رہتے ہیں کہ ہم پہ بڑی مشکل ہے. اور اس دور میں صرف لا الہ الا اللہ کہنا ہی ایک بہت بڑی آزمائش تھی. تو اس آزادی کی قدر کیجئے جو ملی ہوئی ہے، اور جتنا ہو سکے اس کو اللہ کے راہ میں استعمال کر لیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز بھی. فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے. یعنی معجزات دکھانا چاہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. اور اس سے پہلے زمین ہموار کی اور پوچھا بھی. اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک صریح اژدہا تھا. پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا، وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. سین ملاحظہ کیجئے، امیجن کیجئے کہ سانپ دوڑ رہا ہے اور ہاتھ چمک رہا ہے، سارا ماحول روشن ہو گیا. کیا اب بھی نہیں نظر آ رہی یہ نشانیاں؟ نہیں، ان کو نہیں نظر آ رہی تھی، وہ مان کے نہیں دیے. تو وہی بات جو شروع میں نے کی نا کہ جو لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے وہ یہ مطالبے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دکھا دو، فرشتوں کو دکھا دو، یہ نشانی دکھا دو، وہ معجزہ دکھا دو. جب معجزہ آ جاتا ہے پھر اس سے بڑی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں یا اس کی تحقیر کرتے ہیں. فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. معجزے کو جادو قرار دے دیا. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. سارے ایکسپرٹ سب آئیں گے، ماہرین آئیں گے.
چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر ہی رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ پیغمبر انعام نہیں مانگتے، جزا نہیں چاہتے، لیکن جادوگر، کیونکہ پیغمبروں کو جادوگر بھی کہا جاتا ہے نا، تو جادوگروں کا اخلاق اور کردار اور معاملات اور کام اور شغل مشغولیات کچھ اور ہوتی ہیں، اور پیغمبروں کے طور طریقے کچھ اور ہوتے ہیں۔ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، اس نے کہا ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے بعزت فرعون۔ ہمیں کیا حکم ہے، کس کی عزت کی پناہ لے کر دعا کریں؟ اللہ کی۔ وہ دعا آتی ہے جو تکلیف کے وقت پڑھی جاتی۔ عثمان بن ابی عاص الثقفی کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف تھی کہ قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا، یعنی وہ تکلیف مجھے ہلاک کر دینے والی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ درد کی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو، جہاں درد ہے وہاں دایاں ہاتھ رکھو، اور 7 مرتبہ کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی عزت کی، میں اللہ کی عزت کی پناہ لیتا ہوں، اور اس کی قدرت کی، اس شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں اور جس سے میں خوف محسوس کرتا ہوں۔ عثمان کہتے ہیں جب میں نے اس طرح پڑھا تو اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ تو پین کلر ہے یہ بہت زبردست، اس کو پڑھتے رہیے، لیکن پڑھتے وقت صرف لفظ نہیں دہرائیے، وظیفے کے طور پہ نہیں پڑھیے، بلکہ محسوس کیجیے اللہ کی عزت، للہ العزت جمیعا، ساری عزت ہے ہی اللہ کی، اور قدرت ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ میری اس درد اور تکلیف کو بھی دور کر سکتا ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ اس کو پڑھیے اور اس سنت پر عمل کیجیے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے، ان کو سمجھ آ گئی اور بول اٹھے کہ ہم مان گئے رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ پہلے معجزے کو جادو بتایا اور اب جادوگروں کے ایمان لانے کو کیا بتایا کہ یہ کچھ سازش کی تھی تم نے پہلے سے۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ اب دیکھیں ایمان کیا چیز ہوتی ہے کہ جس کے فوراً بعد انسان کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی اور وہ ان غلطیوں کی معافی چاہتا ہے۔ تو جادوگروں نے کہا کہ اللہ ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو نیکی میں آگے بڑھنے کا بھی ایک اجر و ثواب ہوتا ہے، ایک فائدہ ہوتا ہے۔ سابقون السابقون۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یاد رکھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کسی ایک جگہ نہیں رہتی تھی، پورے شہر میں بکھری ہوئی تھی، جیسے ہوتے کچی آبادیاں وغیرہ ہوتی ہیں ادھر ادھر۔ اب ایک ہی رات میں خفیہ طریقے سے ان کو نکلنا تھا، مصر چھوڑنا تھا، شہر چھوڑنا تھا۔ اگر کسی ایک بندے کو بھی اپنا گھر چھوڑنا پڑے تو کتنا مشکل کام ہوتا ہے، کہاں ہزاروں لاکھوں لوگ مصر چھوڑ کے نکلنے لگے۔ تو انہوں نے کہا بس یہ ایک رات ہے، رات کے اندر ودن فیو آورز تمہیں نکلنا ہے، اور یاد رکھو تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چوکنے رہنا، یعنی جس چیز کا اس نے دعویٰ کیا اسی میں مار کھائے گا۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے، یعنی پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکلی اور پھر ان کا پیچھا کرنے کے لیے فرعون اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ نکل آیا۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ اب ہوا کیا، صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے
کہ ہم تو پکڑے گئے، کیونکہ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کے لاؤ لشکر آ رہے تھے اور بیچ میں بنی اسرائیل۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ یعنی ان کی لاٹھی پڑی تو جہاں لاٹھی پڑی تھی وہ جگہ سڑک بن گئی اور پانی دونوں طرف رک کے وال بن گیا۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ جب فرعون اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ موسیٰ اور اس کے ساتھی نکلتے چلے جا رہے ہیں تو انہوں نے دھڑا دھڑ سمندر میں اس سڑک پر پاؤں رکھ دی اور سارے کے سارے اوپر سوار ہوئے، خود ہی پانی کے اندر آ گئے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تو گزار دیا، ثم اغرقنا الآخرین، لیکن دوسروں کو جو پیچھا کر رہے تھے ان کو ڈبو کے رکھ دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم کا قصہ سنا دو جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ سینٹر آف لائف یہی ہے، ہماری محبتوں کا مرکز یہی ہے۔ اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا تمہیں کچھ نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ یہ بہت سالڈ کوسچن ہے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور ہمیں بھی ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مرتبے والے کی بزرگی تیرے سامنے کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے جواب دیا، نہیں، ہمیں کوئی فائدہ تو نہیں دیتے، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتا پایا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ یعنی اپنی عقل سے بھی تو کام لو، آنکھیں بند کر کے فالو کر رہے ہو ان کو۔ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا، الذی خلقنی فہو یہدینی، جس نے مجھے پیدا کیا اور جو مجھے ہدایت دیتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، واذا مرضت فہو یشفینی، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیینی، وہی جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ زندگی بخشے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ یہ ہے رب العالمین جس کو ابراہیم علیہ السلام پوجتے تھے، اور اس کے برعکس پوری قوم آنکھیں بند کیے ہوئے ان بے جان بتوں کی پوجا میں لگی ہوئی تھی جو کچھ بھی نہیں کرتی، نہ کھلاتے ہیں نہ پلاتے ہیں۔ یعنی مجھے بتاؤ تمہارے بت تمہیں کیا دیتے ہیں کہ تم ان کی اتنی سیوا کرتے ہو، اور میرا رب تو مجھے اتنا کچھ دیتا ہے تو تم میرے رب کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد انہوں نے دعا مانگی، کیا دعا؟ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اس سے پہلے کس پیغمبر نے صالحین کے الحاق کی دعا کی تھی؟ یوسف علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں، والحقنی بالصالحین، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم سب کو اپنی محبتوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس کس سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے اخلاق اور کردار اور ایمان کیسے، کس درجے کے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب قائم ہوگی، قیامت کس دن آئے گی؟ آپ نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، تمہاری کیا پریپریشن ہے؟ اس نے عرض کیا، کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت رکھتے ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں، ہمیں کبھی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی یہ حدیث سن کر ہوئی تھی کہ تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت رکھتے ہو۔ حضرت انس نے کہا، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو بکر سے اور عمر سے محبت رکھتا ہوں، اور ان سے اپنی اس محبت کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میں نے ان جیسے عمل نہیں کیے۔ تو ہم سب بھی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، ان سب سے محبت رکھتے ہیں اگرچہ ہمارے عمل کچھ بھی نہیں۔
تو محبت بہت سے فاصلے طے کر دیتی ہے. قریب کے لوگوں کو محبت نہ ہو تو دور کر دیتی ہے، اور دور کے لوگوں کو محبت ہو تو قریب کر دیتی. اور محبت تو انسان نے کسی سے کرنی ہی ہوتی، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. جیسے کھانا کھانا ہوتا ہے نا، تو محبت بھی اس نے کرنی ہے. تو محبت اس سے کرے جس کی محبت اس کو آخرت میں فائدہ دے، اور وہ ہے نیک لوگوں کی محبت. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. اور بعد کے آنے والوں میں مجھے سچی ناموری عطا کر. وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم. اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کر لے. واغفر لأبی. اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے. اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ اولاد. سوچیے اپنے مال کے بارے میں، سوچیے اپنی اولاد کے بارے میں. قیامت کے دن ان میں سے کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی نہیں بچائے گا، کوئی نہیں چھڑائے گا. اگر آپ کے اعمال نامے میں نیک عمل کم ہوئے تو کوئی اپنے آپ کو نہیں دے گا، اور مال تو یہاں رہ جائے گا، وہاں آپ اس سے کچھ اور خرید نہیں سکیں گے. اس وقت نہ صدقہ کر کے کوئی نیکیاں کما سکیں گے جو آج کر سکتے ہیں. تو جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیٹے کام آئیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. سوائے اس کے کہ جو شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو. قلب سلیم لیے ہوئے. قلب سلیم کی علامات کیا ہوتی، نشانیاں کیا ہوتی؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے عمل افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہر پاک صاف دل والا. قلب سلیم کس کا ہے؟ پاک صاف دل والا، زبان کا سچا. لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن پاک صاف دل والا کون ہے؟ فرمایا پرہیزگار، صاف ستھرا، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ ظلم، نہ کینہ، نہ حسد. یہ ہے قلب سلیم. کھنگالیے اپنے دل کو، دیکھیے کسی کے بارے میں بدگمانی، حسد، کینہ، بغض. اور شاید آپ کو نہ ہی نظر آئے، کیونکہ دل میلا ہو تو نظر نہیں آتے داغ دبے، دل صاف ہو تو پھر نظر آتے ہیں. پھر چھوٹا سا بھی حسد اور بغض نظر آنے لگتا ہے. سوچئے آپ کس کس کی برائی کرتے ہیں. جس کی برائی آپ کرتے ہیں وہ وہی ہے جس کے بارے میں آپ کا دل صاف نہیں. کیونکہ جب انسان کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر وہ اس کو وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے راہ ڈھونڈتا ہے، پھر وہ اس کے لیے غیبت کرتا ہے. تو دل کو سلامت رکھنا ایک بہت بڑا جہاد ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یعنی دل دیکھے جائیں گے بیسیکلی ہمارے، کہ دلوں میں کیا ہے، نیتوں میں کیا ہے، ارادے کیسے تھے، خواہشات کیا تھی، تمنائیں اور آرزویں کیا تھی، کس لیے جیتے تھے، کس لیے مرے تھے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اس وقت آپ دیکھیے کہ تھوڑی دیر کے لیے بجلی گئی ہے تو کس طرح عجیب حالت ہو رہی ہے. تو کہاں یہ کہ قیامت کے دن ابلیس کے لشکر اور برے لوگ اور اگلے پچھلے سب دھونس دیے جائیں گے جہنم میں، یعنی ٹھونس دیے جائیں گے. کیا حال ہوگا؟ ایک آگ اور ایک گرمی اور دوسرے لوگوں کی گرمی، کیونکہ لوگوں کے جسم جل رہے ہوں گے، اس سے بھی ایک عجب گرمی نکل رہی ہوگی، وہ مزید گرمی میں اضافہ کر دے گی. تو اس لیے رو رو کے اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. قالوا وهم فيها يختصمون. وہاں پر وہ کیا کریں گے؟ آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے. غلطی ہماری تھی اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا. اب نہ کوئی ہمارا سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست. کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں گے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی، یعنی لوگوں کو فوراً نہیں پکڑتا لیکن زبردست ہے کہ ہر ایک کو پکڑنے کی قوت رکھتا ہے. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، اپنے رسول کو جھٹلایا، لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ سب کو جھٹلایا، کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانا دراصل سب کو جھٹلانا ہوتا ہے. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. جب نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اور نوح علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟
ان کے بھائی، یعنی پیغمبر اپنی قوم کا بھائی ہوتا ہے. میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو. انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا، میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم شعور سے کام لو. میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائیں ان کو میں اپنی مجلس سے دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں. نوح علیہ السلام ہوں یا دوسرے پیغمبر ہوں، ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے غریب طبقے کے لوگ تھے. اب جو ایمان لے آتا وہ اللہ کی نظر میں بھی بہت محبوب ہو جاتا ہے اور رسول کی نظر میں بھی. لیکن عام دنیا دار لوگ جو ظاہر پرست ہوتے ہیں وہ کسی کو صرف اس کے لباس سے، اس کے حال حلیے سے، اس کی گفتگو سے پہچانتے ہیں اور اس کے مطابق اس کو ویلیو دیتے ہیں. اور ایمان تو دل میں ہوتا ہے جو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ وزنی ہے، لیکن وہ ان کو نظر نہیں آتا. تو وہ پیغمبر سے یا داعی حق سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیجئے تاکہ ہم جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں وہ بیٹھ سکیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے منع کیا اور نوح علیہ السلام کی زبانی کہلوایا کہ پھر میں رب کو کیا جواب دوں گا اگر میں انہیں اپنی مجلس سے نکال دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں. اصل بات یہ ہے کہ جو نہیں ماننے والے ہوتے ان کے اندر ایک تکبر ہوتا ہے اور اس تکبر کی وجہ سے ایسی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا، اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا. نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے دے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب کہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. پیغمبر نے کبھی نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو، وہ کیا کہتے ہیں؟ میری اطاعت کرو اور عبادت اللہ کی کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو، یعنی اور تمہارے پاس کرنے کو کچھ نہیں سوائے ان بیکار کاموں کے. اور ایک حقیقت ہے کہ جس قوم کی اکثریت غریب ہو، فقیر ہو، یعنی کہ 2 وقت کی روٹی کی محتاج ہو، اس قوم کو اس طرح کے مونیومنٹس بنا کے دینا، اس کے ساتھ کھیلنا ہے، مذاق اڑانا ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کے ڈالتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت قبول کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ، ڈرو اس سے جس نے تمہیں کچھ دیا ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم جانتے ہو، أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، تمہیں جانور دیے اور اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے. مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نعمتیں گنوا رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا کرنے والے نہیں. آخر کار انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے اس قوم کو ہلاک کر دیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. كذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب کہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. یعنی پیغمبر دین کی تبلیغ کر کے لوگوں سے مال طلب نہیں کیا کرتے. کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہتے چلے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریاں ان میں عمارتیں بناتے ہو، یعنی ضرورت کی نہیں مونیومنٹس وغیرہ. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو.
اور ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ قوم صالح کے پیغمبر نے آ کر اپنے قوم کو کیا بتایا کہ تم صالح افراد کو اپنا رول ماڈل بناؤ، مفسدین کو نہیں۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزے اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا آپس میں صلح کرانا، یعنی فساد ختم کرنا، اور لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا، یہی دین کو موڑنے والی چیز ہے۔ تو ہر پیغمبر نے اپنی امت کو فساد اور جھگڑے سے بچنے کے لیے کہا، اور یاد رکھیے جو لوگ اس سے بچتے نہیں اور انہوں نے ایک پیشہ بنا رکھا ہے صرف لڑائی جھگڑے کو، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور رمضان میں تو روز ہی کھلے ہوتے ہیں، اور ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے ان دو آدمیوں کے جن کے درمیان آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، یعنی ان کی فرگیونیس پوسٹ پون کر دی جاتی ہے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ تو سوچئے آپ کسی سے لڑے ہوئے تو نہیں، کسی سے ناراض تو نہیں، کسی سے ہرٹ ہو کر اس سے بالکل بول چال تو نہیں بند کی ہوئی۔ رمضان اچھا موقع ہے، ایک رمضان المبارک کا میسج بھیجیے اور سوری کر لیجیے اور لڑائی ختم کر دیجیے، کیونکہ اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ فسادی لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تم پہ بھی جادو ہو چکا ہے، تو ہم جیسے انسان کے سوا اور کیا ہے، یعنی تم انسان ہی تو ہو، لاؤ کوئی نشانی اگر تم سچے ہو۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا ہے، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالی اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر لوگوں سے تبلیغ کے کام پر اجر نہیں مانگتے، صلہ نہیں مانگتے۔ اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم تو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عمل قوم لوط سے کیوں روکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ عورت کے حقوق کا تحفظ چاہتا ہے۔ ایک مرد کو اگر صرف مرد سے ہی دلچسپی ہو تو پھر گھر کا کیا ہوگا؟ اگر عورت سے دلچسپی نہیں اس کی، عورت سے نہیں تو پھر بچوں سے بھی نہیں ہوگی، گھر سے بھی نہیں ہوگی، اور بھی بہت سی چیزوں سے۔ تو اس خرابی کو اسی لیے اسلام میں بہت کنڈیم کیا گیا، کیونکہ اس سے انسان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور وہ نافرمانی پر ڈھیٹ ہو جاتا ہے، وہ اس کو ایک معصوم سا فعل سمجھ کرتا ہے۔ اور آج کل تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس چیز کو برا سمجھتے ہی نہیں، وہ اس کو حرام نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جینیٹک ڈیزیز ہے، یہ ہمارے اندر ایسی چیز ہے کہ ہم مردوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، یا عورتیں صرف عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، یعنی بری نظروں کے ساتھ۔ تو یہ جینیٹک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی کہ جس سے وہ اسی کے حکم کو جھٹلانا شروع کر دیں مجبور ہو کر۔ تو ان کا جواب اور رسپانس دیکھیے، قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال انی لعملکم من القالین۔ انہوں نے کہا، اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ یعنی اس سے پہلے جس نے بھی ہمارے خلاف زبان کھولی ہے، یا ہماری حرکتوں پر کوئی احتجاج کیا ہے، یا ہماری مرضی کے خلاف کام کیا، اسے ہم نے بستی سے نکال دیا، اور یہاں صرف ایک ہی جیسے لوگ رہتے ہیں جن کا ایک ہی انٹرسٹ ہے، اور تو بھی ان میں شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کوڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکرداریوں سے نجات دے،
اب لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ یہی ہم سب کو کرنا چاہیے کہ جب ہم اپنا میسج کنوے کر دیں اور دوسری طرف سے دھمکیاں ملنا شروع ہو جائیں تو آپ اپنے رب کا دامن تھام لیں، دعاؤں کی کثرت کر دیں، خوب خوب اللہ کو پکاریں، رو رو کر پکاریں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ تو انہوں نے رب العالمین کو کیا پکارا کہ مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان بدکرداریوں سے نجات دے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی ان کی بیوی۔ باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑا زبردست اور رحیم ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، یاد کرو جب کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سملیرٹی سارے پیغمبروں کی باتوں میں، سارے آ کے اپنے رب کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم رب سے ڈرتے نہیں، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، سیم میسج، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پھر وہی بات کہی انہوں نے بھی، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو۔ یہ لوگ تجارت پیشہ لوگ تھے، قوم شعیب جو تھی، تو ان کا جو ویک پوائنٹ تھا وہ تجارت تھی، اور اس میں وہ لوگوں کو ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ صحیح ترازو سے تولو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی، سیم الزام، اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو یعنی اس سب سے خوب واقف ہے۔ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی پیغمبر کو بھی اور اس کے پیغام کو بھی۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ مانتے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے۔ کیا؟ قرآن مجید۔ نزل بہ الروح الامین، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے، یعنی روح الامین اترے ہیں، جبریل علیہ السلام آئے ہیں، علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو خلق خدا کو متنبہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، بلسان عربی مبین، یہ عربی مبین میں آئی ہے، یعنی ایسی عربی زبان میں آئی ہے کہ جو بالکل واضح ہے، صاف ستھری۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، یعنی اس کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی آتا ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا یہ بھی ایک نشانی نہیں کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ ولو نزلناہ علی بعض الاعجمین، لیکن اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے، فقرأوا علیہم، وہ اس کو ان پر پڑھ کے سناتا، ما کانوا بہ مؤمنین، تو وہ ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں سے گزار رہے ہیں۔ لا یؤمنون بہ، یہ اس پر ایمان نہیں لاتے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، بس وہ اچانک ان کے پاس آئے گا جبکہ وہ بے خبر ہوں گے، لا یشعرون، شعور بھی نہ ہوگا ان کو۔ فیقولوا هل نحن منظرون، تو پھر اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کوئی مہلت مل سکتی ہے؟ افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی بھی مہلت دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا تھا، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے، حق کے نصیحت ادا کرنے والے موجود تھے، اور ہم ظالم نہ تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ حجت تمام کرنے کے بعد ہی تباہ کرتے ہیں۔ وما تنزلت بہ الشیاطین، اور اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے،
اور یہ کام ان کو سوچتا بھی نہیں، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں، یعنی سن بھی نہیں سکتے کچھ بھی نہیں، بلکہ جب وحی آ رہی ہوتی ہے تو دیکھتے بھی نہیں۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ اس میں ایک بہت زبردست اخلاق بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے۔ ایک داعی حق کا فرض کیا بنتا ہے کہ لوگوں کو حق بات بتائے، اور جب وہ اس کو مان جائیں تو پھر ان کو سپورٹ دے، ان کو مدد دے۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں کتنے ہی نان مسلم جو ہیں وہ مسلم ہوئے، لیکن ان میں سے ایک بڑی تعداد پھر واپس اسلام سے نکل گئی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سپورٹ نہیں تھی، ان کی فیملیوں نے ان کو باہر نکال دیا، اور ادھر سے مسلم شادی کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہم ایسے لڑکی یا لڑکے سے شادی کریں جس کا پیچھے خاندان کا ہی نہیں ہم کو پتا، اور یہ تو ہماری ذات کے نہیں، اور یہ ہمارے کلچر کے نہیں، اور معلوم نہیں کیسی کیسی باتیں کر کے ان کو کسی قسم کی مورل سوشل کوئی سپورٹ نہیں دیتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب بالکل تنہا رہ جاتے ہیں، مصیبتوں میں گر جاتے ہیں، شیطان آتا ہے اور بہکا کر ان کو دوسری طرف لے جاتا ہے۔ تو دین کی تبلیغ کرنے والے داعی حق کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ جس کو بتائے پھر اس کے ساتھ محبت کا سلوک کرے اور اس کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے۔ جب کوئی آپ کے پاس آتا تو آپ اس سے کچھ دینے کا وعدہ کر لیتے اور اس کو پھر پورا کرتے، یہ تو دے دیتے، نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے، بشرطے کہ وہ چیز آپ کے پاس ہوتی۔ ایک بار نماز کی اقامت کہی گئی، سوچئے صف میں کھڑے ہیں سب، ایک اعرابی نے آپ کے پاس آ کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا، جیسے بچے نہیں ماں کا پکڑ لیتے کپڑا، اور بولا کہ میرا ایک ذرا سا کام رہ گیا، مجھے ڈر ہے کہ میں اسے کہیں بھول نہ جاؤں۔ آپ اس کے ساتھ چلے گئے یہاں تک کہ اس کی ضرورت پوری کر دی، اور اس کے بعد آ کر نماز پڑھی۔ آپ اس کے ساتھ چلے گئے اس کا کام کرنے کے لیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو اس وقت تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، یعنی صبح تہجد کے لیے، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ یعنی یہ کام ہے مشکل، لیکن اس میں بھروسہ اللہ پر کرنا ہوگا، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگو کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، یعنی شیطان ان کو آ کر مدد دیتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، یعنی آسمان سے کچھ باتیں سن کر زمین پر آ کر جن کاہنوں سے ان کی دوستی ہوتی ہے ان کو کئی جھوٹ ملا کر دے دیتے ہیں، اور اس پر یقین کر کے لوگوں کو آگے بتانے لگتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ ہی چلا کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ یعنی کوئی ایک ٹاپک نہیں ہوتا پوئٹری کا، کبھی کہیں کی ہو، کبھی آسمان کی بات، کبھی زمین کی، کبھی دائیں کی، کبھی بائیں کی، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ یعنی شعراء اکثر بہت بڑے بڑے فلسفے بیان کرتے ہیں جن کو وہ کر کے نہیں دکھاتے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ ایسے پوئٹس کی پوئٹری بہترین ہوتی ہے۔ وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو اس کا صرف بدلہ لے لیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ اور ظلم میں کیا آتا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا، چاہے وہ ایک سوئی دھاگا ہی کیوں نہ ہو۔ سورۃ النمل۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ھدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم بالآخرة ہم یوقنون۔ طاسین، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں،
جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب خوشخبری ہے۔ لیکن وہ لوگ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، وہ دنیا کی زندگی میں مگن ہے اور دنیا کے کام کر کر کے خوش ہو رہے ہیں جن کا آخرت میں کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کچھ کھاتا پیتا ہے یا اپنے کام کاروبار یا مزدوری کرتا ہے یا کوئی جاب کرتا ہے تو اس کا آخرت میں کچھ فائدہ نہیں، فائدہ جب ہے جب یہ سب چیزیں حلال طریقے سے، جائز طریقے سے کی جائیں اور پوری محنت کے ساتھ کی جائیں اور آخرت کو سامنے رکھ کر کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، اس لیے مجھے اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے نبھانا ہے، تو یہ سب کچھ بھی باعث اجر بن جاتا ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب، اور جن کے اعمال خوشنما بنائے گئے تو اس لیے کیا ہے، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں ادھر ادھر، ان کو صحیح راہ نہیں ملتی۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے، ان کے لیے بدترین عذاب ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری اور برا کرنے والوں کے لیے بدترین عذاب۔ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے تو کوئی کام کیا ہی نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں، یعنی یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے جو خود جاہل ہو، یہ کتاب تو اللہ کی طرف سے آئی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کو جب کوئی پتا گرتا ہے تو اس کا بھی علم ہوتا ہے، زمین کے اندر کیا ہے اور گیلی مٹی کے نیچے کیا اس کو وہ بھی پتا ہے۔ تو کسی انسان کی نظر ان تمام چیزوں تک پہنچی ہی نہیں جن تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے، یعنی جن پہ اللہ کا علم محیط ہے۔ لہٰذا انسانوں کا علم، انسانوں کی کتابیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کتاب، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے علم اور قدرت کو پہچانتے ہیں، وہی اس کتاب کی قدر کرتے ہیں۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال مدین میں گزار کر جب واپس مصر جا رہے ہیں اور ان کی اہلیہ ان کے ساتھ ہیں تو ان کو راستے میں سردی لگتی ہے اور کچھ اندھیرا سا بھی ہے، تو کہتے کہ میں آگ لے کر آتا ہوں، کہیں سے روشنی نظر آ رہی ہے، تم یہیں پر بیٹھو۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک اچھا شوہر کون ہوتا ہے کہ جو سفر میں اپنے گھر والوں کا پورا خیال رکھے، ان کی سردی گرمی کا، ان کے کھانے پینے کا، اور موسیٰ علیہ السلام اس پر پورا اترتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا، وہاں جو پہنچے تو ندا آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا رب۔ کبھی آپ نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ رب العالمین؟ ربیہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب رات گزارتے تھے، آپ کے ڈور کے پاس سوتے تھے۔ وہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی دیر تک یہ پڑھتے ہوئے سنتے تھے، سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ رب العالمین۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو جب نیند نہ آ رہی ہو تو یہ تسبیح پڑھیں، مسنون ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر اس برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ یعنی قصور کرنے والا اگر توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد پھر نیکیاں کرنا شروع کر دے تو میں اس کو بدل کے نیکی بنا دیتا ہوں۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء۔ اسی طرح کچھ اور اعمال بھی ہیں جو انسان کے پچھلے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں، مثلاً
حدیث میں آتا ہے کہ اسلام گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی جب کوئی شخص کافر سے مسلم ہوتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح بے شک ہجرت گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، بے شک حج بھی گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو اس لیے انسان سے غلطیاں تو ہوں گی، لیکن کرنا کیا چاہیے؟ فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر نیک کام کرنے شروع کر دینے چاہیے. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ 2 نشانیاں ہیں 9 نشانیوں میں سے فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے. وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں. قوماً فاسقین فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین، مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی انہوں نے نشانیوں کو نہیں مانا، اسے جادو قرار دیا. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا. یہاں مفسد کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو نشانی دیکھ کر، حق دیکھ کر، اللہ کی بات سن کر، پڑھ کر بھی نہ مانے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا. یہاں علم کی فضیلت پتہ چل رہی ہے. انہوں نے کیا کہا علم پا کر؟ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، انہوں نے کہا شکر ہے اس خدا کا، اس رب کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی ہے، کیونکہ انہیں دین اور دنیا دونوں کا علم ملا تھا. اور اس کی فضیلت کتنی ہے؟ ایک عالم کی ایک عابد پر جیسے چاند کی ستاروں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کے حصول کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ اس کو اس کی وجہ سے جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے. یہ بات روز صبح گھر سے نکلتے وقت سوچا کریں. پھر راستے کی ٹریفک اور اسلام آباد کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور آگے سے بند راستے یہ تکلیف نہیں دیں گے، کیونکہ آپ جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں. اور جنت کا راستہ کس سے گھرا ہوا ہے؟ ناپسندیدہ چیزوں سے. اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ساری چیزیں دعائیں کرتی ہیں. ہر چیز. تو انسان کبھی باہر نکل کے دیکھے، اچھا زمین و آسمان کی چیزیں، ستارے دعائیں کر رہے ہیں میرے لیے. کبھی سوچا آپ نے؟ یہ سورج بھی میرے لیے دعا کر رہا ہوگا. سمندر کی مچھلیاں تک پانی میں جو ہے وہ بھی استغفار کر رہی ہوتی ہیں. کیا آپ دنیا کمانے کے لیے نکلے تو یہ سب دعائیں آپ کو ملیں گی؟ نہیں. اور عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر الگ سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس لیے انسان کو اس چیز کی حرص رکھنی چاہیے جو اس کو ہمیشہ کے لیے فائدہ دے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے. داؤد علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے. اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں. آج کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ مجھے طوطے چڑیا سب کی بولیاں سمجھ آتی، چیونٹی کی بھی لینگویج مجھے پتا ہے. لوگ 1 سے 2 لینگویجز سیکھ لیں تو اتنا اترانے لگتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے. اپنے پروفائل میں لوگ لکھتے ہیں ہم کتنی زبانیں جانتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام انسانوں کی زبانیں تو کیا، جانوروں کی زبانیں بھی جانتے ہیں. لیکن کوئی غرور نہیں، کوئی فخر نہیں. لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں. بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے. سبحان اللہ. جنوں کے لشکر، انسانوں کے لشکر، پرندوں کے لشکر، کتنی بڑی آرمی ہوگی ان کی، کتنی بڑی. فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سب ڈسپلن میں رکھے جاتے تھے. یہ نہیں کہ سب بھیڑ کٹھی کر لی. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں ذرا بھی خبر نہ ہو. اب دیکھیں چیونٹی سلیمان علیہ السلام کو پہچانتی ہے، تو وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں وہ تو چیونٹی سے بھی بدتر ہوئے پھر، کہ وہ نہیں جانتے سلیمان کو علیہ السلام. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا ہوا. جب مسجد نبوی میں آپ نے اپنا ممبر تبدیل کیا تو کھجور کا تنا جس پر پہلے آپ کھڑے ہوتے تھے وہ چھوڑ کر جب پراپر بنائے ہوئے ممبر کے اوپر آپ گئے تو اس نے رونا شروع کر دیا. اور وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے کوئی بچہ سسکیاں لے کے رو رہا ہو، اور اس کی سسکیوں کی آواز پوری مسجد میں گونج رہی تھی. سب کو اللہ تعالیٰ نے سنا دی کہ مجھے کیوں چھوڑ دیا، اللہ کے پیغمبر میرے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے. تو یہ جو بے جان چیزیں ہیں نا جن کو ہم بے جان کہتے ہیں، یہ سب دیکھ رہی ہیں آنکھوں کے ساتھ ہمیں اور پہچانتی ہیں ہمیں، اور ان کے آس پاس جو کچھ ہم کام کرتے ہیں
وہ بھی دیکھ لیتی ہیں اور قیامت کے دن گواہیاں بھی دیں گی. جس زمین کے اوپر ہم 2 قدم رکھے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے گواہی دے گی یا حق میں خلاف. اس وقت جس زمین پہ آپ بیٹھے یہ زمین بھی آپ کے لیے گواہی دے گی کہ اس شخص نے میرے اوپر بیٹھ کر کیا کام کیا. وہ آپ کو پہچان جائے گی. حجر اسود کو اللہ تعالیٰ آنکھیں دے گے. تو جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور وہ نہ پیغمبر کو پہچانتا ہے نہ اپنے رب کو پہچانتا ہے نہ اپنی کتاب جو اللہ نے اس کے لیے بھیجی اس کو پہچانتا ہے، تو پھر اس کا کیا مقام ہے؟ ایسے لوگ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ مویشی جانوروں کی طرح، گائے بھینس بھیڑ بکری کی طرح، اس سے بھی بدتر ہیں. تو ہمیں اگر واقعی کوئی مقام حاصل کرنا ہے اللہ کی نظر میں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر عقل، سمجھ بوجھ، علم جتنا میکسیمم ہو سکے حاصل کریں اور اپنے اندر سمجھ بوجھ پیدا کریں. جاہل انسان کی کوئی وقت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں. جاہل بن کے زندگی نہ گزاریے، اور جو سیکھ چکے ہیں صرف اس پہ راضی نہ ہو جائیے. ہمارے مختلف بہانے ہوتے ہیں. اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب تو ہم جاب کر رہے ہیں، اب تو ہماری شادی ہو گئی ہے، اب تو ہمارے بچے ہو گئے ہیں، اب ہم کیسے سیکھیں، کیسے پڑھیں. پڑھنے والے کسی چیز کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، نہ شادی کو اور نہ بچوں کو اور نہ کسی اور چیز کو. وہ اپنا کام کیے چلے جاتے ہیں. کیونکہ جب ماں پڑھے گی، آپ پڑھیں گی، تو آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر کتاب اٹھائیں گے. اور اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، گیلیکسی نوٹ 3، پھر کیا ہوگا؟ بچہ کیا لے گا؟ وہ نوکیا پہ راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ بھی وہی چاہے گا. اگر آپ گھر میں بیٹھ کر بچوں سے بات کرنے کے بجائے ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں تو بچے کیا کریں گے؟ وہ بھی اٹھ کے جا کے ٹیکسٹنگ شروع کر دیں گے. اور اگر آپ کتاب پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے تو آپ کے گھر کا ماحول بھی ویسے ہی ہو جائے گا. آج مسلمانوں پہ زوال کی سب سے بڑی وجہ ان کی اپنی جہالت ہے، دین اور دنیا دونوں میں. انہیں نہیں پتا جب کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے تو انہیں کرنا کیا ہے، دنیاوی وسائل کیا اختیار کرنے، کیونکہ وہ تو ہاتھ میں ہی نہیں. اور اللہ کو کیسے پکارنا ہے وہ علم ہی نہیں. تو اس لیے علم کا راستہ اگرچہ مشکل راستہ ہے لیکن وہ جنت کا راستہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، بے شک دنیا اور اس کی تمام چیزیں ملعون ہیں سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس کی معاون چیزوں کے یا عالم اور متعلم کے. باقی چیزوں میں خیر نہیں، وہ تو صرف ضرورت ہے. ہاں، سیکھنا سکھانا جو ہے یہ ایک نوبل چیز ہے. اس کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہانہ کر کے سیکھنے سے پیچھے نہ رہیں. تو سلیمان علیہ السلام کے لشکر جو تھے وہ پورے ڈسپلن میں ہوتے تھے. چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے تو چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی اس نے ان کو پہچان لیا اور فوراً آنے سے پہلے ہی، دور تھے ابھی، اور یہ بھی دیکھ لیا آ کیسے رہے ہیں، لشکروں کے ساتھ آ رہے ہیں. اللہ اکبر. چیونٹی کو ہم کیسے اڑا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، اور یہ نہیں پتا یہ چیونٹی دیکھ رہی ہے ہمیں. کبھی ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی کام کرے نا، چیونٹی چل پھر رہی ہو تو کانشیس ہو جایا کرے، دیکھ رہی ہے ہمیں، کل یہی نہ اٹھ کے بولنا شروع کر دے. تو اس نے کیا کیا، چیونٹیوں کی ملکہ نے، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں، تمہاری طرف رخ نہ کر لیں، تمہارے اوپر سے نہ گزر جائیں، اور انہیں خبر بھی نہ ہو. یعنی کس طرح ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہی. انہیں نہیں پتا چلے گا کیونکہ وہ تو تیزی میں آ رہے ہوں گے اور تم کچلی جاؤ گی. اپنا دفاع، اپنا بندوبست خود کر لو. سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے. یعنی ان کو چونٹی کی آواز بھی آ گئی، بات بھی سمجھ آ گئی کہ کیا بات کر رہی ہے. اور بولے، اے رب مجھے قابو میں رکھ، میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آ جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر لے. یہ دعا عین اس وقت انہوں نے کیوں مانگی؟ یا اللہ مجھے کنٹرول میں رکھنا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی عنایت اور نعمت تھی سلیمان علیہ السلام پر. یہ ایک ایسی خصوصیت تھی جو پورے لشکر کے مقابلے میں صرف ان کو ملی ہوئی تھی. صرف پورا لشکر کیا، پورے اس دور کے اور ہمیشہ کے انسانوں کے مقابلے میں صرف وہ واحد سنگل انسان ایسے تھے جن کو یہ صلاحیت بخشی گئی تھی، جن کو یہ علم دیا گیا تھا. آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص اپنے فیلڈ میں یونیک ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یہ واحد شخص ہے جس نے اپنے فیلڈ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے دنیا میں، بس یہ ایک اکیلا ہی ہے. وہ کتنا پراؤڈ ہوتا ہے اس پر، اور خاص طور پر اس کو مینشن کیا جاتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام سب میں سے ایک تھے، اور ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ کہیں اس وجہ سے میرے اندر کوئی غرور نہ آ جائے، کہیں اس وجہ سے میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے نہ لگوں. کیونکہ علم کا غرور اور ڈگریوں کا غرور یہ بعض اوقات انسان کو دوسرے انسانوں سے الگ بھی کر دیتا ہے، اور بعض اوقات ان کو حقیر بنا دیتا ہے اس کے سامنے، اور انسان کی اپنی زندگی مشکل کر دیتا ہے. جب آپ سب لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے رہتے ہیں تو اس میں کیا خیر ہے؟ اس کے مقابلے میں کم پڑھے لکھے لوگ جو آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے دعا کی کہ یا رب تو مجھے توفیق دے، تو مجھے قابو میں رکھ کہ میں اس نعمت کو پا کر کہیں شکر کرنا نہ بھول جاؤں.
اور میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی، یعنی داؤد علیہ السلام پر. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ ایسا اچھا نیک کام کروں کہ تو راضی ہو جائے. یہ ہم سب کی دعا ہونی چاہیے، اللہ ایسا اچھا کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو جائے. ہم ساری زندگی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں، کبھی امی ابا کو خوش کر، کبھی شوہر کو خوش کر، کبھی دنیا کو خوش کر کہ لوگ کسی طرح ہم سے راضی ہو جائیں، کسی طرح ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیں، لیکن وہ ہو کر ہی نہیں دیتے. تو یہ ساری انرجی اصل میں اللہ نے دی تھی اپنے کو راضی کرنے کے، ہم نے بانٹ دی لوگوں میں، ان کو خوش کرنے میں لگا دی. تو جب تک ہم اپنے اصل پہ جا کے نہیں رکھیں گے تو ہماری سیٹسفیکشن بھی نہیں ہوگی اور ہمیں کچھ حاصل بھی نہیں ہونے کا. کیونکہ جو کام لوگوں کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں اس سے کیا ملے گا؟ اس سے تو کچھ نہیں ملے گا. اگر لوگ خوش نہ ہو تو سب کچھ کیا درا برباد. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. کس کی دعا تھی یہ؟ ابراہیم علیہ السلام کی، اور یوسف علیہ السلام کی، اور سلیمان علیہ السلام کی. سوچئے ذرا، یہ تو خود بہت نیک ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے نیک لوگوں کی؟ نہیں، ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، ہر ایک کو اچھی کمپنی چاہیے، کیونکہ اچھی کمپنی آپ کے نیکی کے راستے کا سفر بہت تیزی سے طے کرواتی ہے. اکیلے میں انسان بار بار کوشش کرتا رہتا ہے وہی کام کرنے کی، لیکن کبھی بددل ہو جاتا ہے، کبھی تھک جاتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی بھول جاتا ہے. لیکن نیک لوگوں کے ساتھ مل کر اللہ کے لیے کرنے کا جوش جذبہ بڑھتا رہتا ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. کتنے ویجیلنٹ تھے، سارے لشکروں کا خیال بھی رکھتے تھے کون ایبسنٹ ہے. فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کر لی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس کی حکمران ہے، یعنی قوم سبا کی حکمران ہے. اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا، یعنی پورے وسائل، ریسورسز بہت ہیں اور بہت سارے مینز ہیں اس کے پاس حکومت کرنے کے. اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں. یعنی شرک جو ہے یہ شیطان نے انسانوں کے لیے بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا ہوا ہے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا، یعنی ہدایت کے راستے سے روک دیا ہے. اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیز نکالتا ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے اللہ کے علم کی وجہ سے، جسے تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا، ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. دیکھیے سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہی ایک قوم کی خبر آئی، انہوں نے پہلا کام کیا سوچا کہ اسلام کی تبلیغ کریں اس کو. ہم جب نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ کیا ہمیں بھی یہ حرص ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پائیں کہ ہم انہیں کچھ نہ کچھ اچھی بات نہ بتا دیں؟ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. ملکہ بھی بہت اچھی خاتون تھی، بولی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے. خط پھینکا گیا ہے. انہ من سلیمان، بے شک وہ سلیمان کی جانب سے ہے علیہ السلام. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین، مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری. خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی معاملے کا تمہارے بغیر فیصلہ نہیں کرتی ہوں، یعنی تم سے مشورہ کر کے کرتی ہوں. مشورہ ایک اچھی عادت ہوتی ہے. دیکھیے ایبسولوٹ پاور اس کے پاس تھی، وہ جو چاہتی کرتی، ڈیسیژن کر کے سب کو بتا دیتی کہ میں یہ کرنے والی ہوں. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اپنے ساتھیوں کو کانفیڈنس میں لیا، ان کو ساتھ لیا. جو لوگ مشورہ کرتے ہیں اور مشورے سے کام کرتے ہیں ان کے بہت سے مددگار ہوتے ہیں، اور جو مشورے کے بغیر اپنی منمانی کرتے ہیں پھر وہ اکیلے رہ جاتے ہیں.
انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی آرمی اس کی وہ کس طرح ایک ملکہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اور ویسے بھی مشرک تھی نا، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کو کیا جواب دیتے ہیں۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے۔ یعنی یہاں اظہار فخر اور غرور مراد نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، میرے پاس بہت کچھ آلریڈی ہے۔ بس یہ ایسے ہی جیسے کوئی آپ کو کھانا پیش کرے، آپ نے کہا میں کھا چکا ہوں یا میں بہت کچھ کھا چکا ہوں، تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ فخر کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو طلب نہیں ہے۔ تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے، اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ ہم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کی، اب ہم آرمی کے ساتھ آئیں گے اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ یعنی اس سے پہلے ہی عرش اٹھا لاؤ۔ جنوں میں سے کبھی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں۔ یہ جن کا علم تھا اور جن کی طاقت تھی، اور یہ ایک ریالٹی ہے کہ جن ایسے کام کر لیتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ کنٹرول میں ہو کسی ہیومن کے۔ اب دیکھیے کہ بیت المقدس سے یمن تک کا فاصلہ، جہاں قوم سبا تھی، جہاں یہ ملکہ تھی، تقریباً 1500 میل تھے، 2 وے 3000 میل کا فاصلہ بنتا ہے۔ اتنا فاصلہ جو ہے وہ اتنی دیر میں کوئی طے کر لے کہ بیٹھ کے کوئی اٹھے، لیکن آگے دیکھیے وہ کہتا ہے کہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، علم والے کی طاقت دیکھیے۔ یہ حضرت سلیمان کے دربار میں ایک اور شخص تھا جس کا یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ جن تھا، اس کے پاس کوئی اپنی ہی ٹیکنالوجی ہوگی کہ جس کی بنا پر اس نے کہا میں آنکھ کی پلک جھپکنے کی دیر میں اس کو لا دیتا ہوں، آپ آنکھ نیچے سے اوپر کریں اور وہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ! کیا آج کسی کے پاس ایسی کوئی کرامت یا کسی قسم کی کوئی طاقت ہے یا کوئی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ کچھ کام کر سکے کہ جو ہوا اور روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار ہو؟ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو ہوا یہی، انہوں نے بس آنکھ کھولی تو تخت سامنے تھا۔ پکار اٹھے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ قال نکروا لها عرشها، سلیمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں کیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ یعنی ادھر سے وہ سارا لاؤ لشکر چل پڑا سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کے لیے، اور ادھر سے لشکر کے آنے سے پہلے ہی تخت آ چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا تھوڑا سا نقشہ حال حلیہ بدلو، دیکھتے ہیں کہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے کہ نہیں، یا ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاتی ہے۔ صرف ٹیسٹ کر رہے تھے کہ عقل سمجھ کتنی ہے، کیونکہ جو ناسمجھ انسان ہوتا ہے نا وہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، اور جو سمجھدار ہوتا ہے وہ ظاہر سے آگے بھی دیکھتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے دور رس، دوربین، اور ایک ہوتا ہے ظاہر پرس، صرف جو موٹی موٹی چیز نظر آئی وہی دیکھی اور آگے اس کے نہ دیکھ، وہ انڈر لائن نہیں دیکھ سکتا، صرف موٹے موٹے لفظ پڑھ سکتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ ملکہ کی کیا صلاحیت تھی۔ فلما جاءت قیل اھکذا عرشک، ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے۔ پہچان گئی، تبدیلی کے باوجود اپنا تخت پہچان گئی۔ اس سے کیا پتا لگتا ہے کہ کیسی سمجھ بوجھ تھی اس خاتون کی، عورت کی سمجھ بوجھ ہے جو ویسے ناقص العقل ہے، لیکن اگر عقل استعمال کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بھی سمجھ دی ہے، اور اسے عقل استعمال کرنی چاہیے۔ ہر وقت چھوئی وہی نہیں بن کے رہا کرے، عقل استعمال کرے۔ تو ملکہ بلقیس کیا کہتی ہے کہ ہاں یہ تو وہی ہے، کأنہ ہوا وَأُوتِینَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِینَ، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے، ہم تو آپ کے خط سے ہی پہچان گئے تھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، ہم تو مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کو ایمان لانے سے کس چیز نے روک رکھا تھا؟ جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی۔ وہ اس کے آگے دیوار بنے ہوئے تھے، حق تک نہیں پہنچنے دیتے تھے، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔
اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اس نے جو دیکھا تو سمجھا کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. بس سلیمان علیہ السلام کے پورے محل اور اس کی ڈسکرپشن کے لیے قرآن نے اتنا ہی بتا دیا کہ شیشے کا ہے فرش. اس سے اندازہ کر لے کہ پھر چھتیں کیا ہوں گی. اگر فرش شیشے کا ہے تو چھتیں اور دیواریں اور باقی سب کچھ کیسا ہوگا. اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. عورتیں جلدی بات مانتی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو. تو یکایک وہ دو متخاصم فریق بن گئے، آپس میں جھگڑنے والے. صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. صالح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے نیک اور بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. انہوں نے آپس میں کہا، اللہ کی قسم کھا کے عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، یعنی رات کو حملہ کریں گے. پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، یعنی جھوٹ بول دیں گے. اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں، جھوٹ بول کے سچ کہتے ہیں، ان کا جھوٹ ان کا سچ ہے. یہ چال تو وہ چلے، پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی. اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا. ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، اور ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور بچا لیا ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. یاد کرو جب اپنی قوم سے کہہ رہا تھا، کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا. اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا. اللہ خیر عما یشرکون، ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں. تو اس سے آپ دیکھیے کہ اللہ کی تعریف اور اللہ کا اپنے بندوں کے لیے سلام. ایک دفعہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کا رب عز و جل آپ کو سلام کہتا ہے. تو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ سے انسان سلامتی مانگے اور سلامتی کے ساتھ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.